پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گی، یعنی لے جانے والے اللہ کی رب العزت ہیں، اور اللہ کی شان فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، یہ واقعہ معراج یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، اس معجزے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ معجزے کا انکار ایسے ہے جیسے اللہ کے قرآن کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یاد رکھیں دین کو عقل پہ نہیں پرکھیں گے، عقل میں آ گیا تب بھی ماننا ہے، نہ آیا تب بھی ماننا ہے۔ مسلمان کہتے اسے ہیں جو اپنا سر جھکا دے اللہ کے احکامات کے سامنے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنی عقل پہ چلتے ہیں، عقل پہ حق مسئلہ پرکھتے ہیں، عقل میں آئے تو مانے، نہیں آئے تو نہیں مانیں گے، تو وہ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے اگر یہ دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر ہم مسا جو ہے موضوع پر جو مسا کرتے ہیں یہ نیچے والی سائڈ پہ مسا کرتے، عقل کہتی ہے نیچے زمین کے ساتھ لگتا ہے اس پہ مسا کیا جائے، لیکن دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ دین کہتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ موضوع کے اوپر مسا کریں گے، لہٰذا ہم عقل کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ معراج کا واقعہ، تو معجزے کا کوئی انکار نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، معجزے بھی برحق ہیں، کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ اللہ یہ معجزہ اور کرامت یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کسی نبی یا ولی کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہوتا۔ اللہ چاہیں تو معجزہ دکھا دیں نبی کے ہاتھ پر، چاہیں تو نہ دکھائیں، چاہیں تو ولی کے ہاتھ پر کرامت دکھا دیں، چاہیں تو نہ دکھائیں، ولی کا اپنا اختیار اس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کر گزرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، انبیاء علیہ السلام، معجزہ کہتے ہیں کسی عاجز کر دینے والا، ایسی باتیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں، تو کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ بے شمار معجزات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے محبوب کو تو بے حد معجزات عطا فرمائے، اور اولیاء کی کرامتوں کا تذکرہ بھی خود قرآن مجید میں موجود ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کوئی متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت ولیہ بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ایک خاتون ہے، معزز خاتون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جب پرورش میں تھی اور وہ ان کے حجرے میں تشریف لائے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے بے موسم پھل دیکھے، فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو کوئی موسم نہیں ہے ان پھلوں کا، نہ یہاں ہوتے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق سے نوازتے ہیں، تو یہ میرے اللہ کی طرف سے بے موسم پھلوں کا مل جانا یہ ولیہ کی کرامت تھی۔ تو کرامت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انکار نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، ملکہ بلقیس آ رہی تھی، اپنے مریدین سے اپنے اصحاب سے کہا کہ کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا، تو ایک افقال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو ہے کر بڑا جن تھا، کہنے لگا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں وہ ان کا تخت لے آؤں گا۔ فرمایا کہ وہ تو سر پہ پہنچ چکی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو ان کا ایک وزیر تھا عاصم بن برقیہ، یہ ان کا صحابی تھا، یہ ولی تھا، کہنے لگے حضرت آپ نظر اٹھائیں ایک طرف، جب دوسری طرف دیکھیں کہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، اس کو اسم اعظم آتا تھا، فوراً تخت انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے ایک طرف دیکھا، جب دوسری طرف نظر اٹھائی تو تخت سامنے بڑا تھا۔ تو یہ ولی کی کرامت تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی وہ غار کا پتھر آپ نے واقعہ بچپن کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ 3 لوگ چلے گئے تھے، پھر ایک غار کے اندر چھپ کے، موسم خراب تھا، پتھر آگے آ گیا، اب وہ پتھر تینوں سے ہٹانا مشکل تھا،
لیکن انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت ظاہر کی، پتھر ہٹ گیا۔ تو بے شمار کرامتیں ہیں، ہسٹری ہماری بھری ہوئی ہے، احادیث میں بھی ملتی ہیں صحابہ کرام کی بے شمار کرامتیں۔ بس آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آنے آتا، کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آتی، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے ایک مد مقابل چیز آتی ہے استدراج، یعنی اگر کوئی فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت آپ بات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فاسق فاجر گناہوں میں پڑا ہوا ہے لیکن عجیب کرتا وہ دکھاتا ہے، تو وہ کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو کم علم لوگ ہیں وہ بہک جاتے ہیں، ایسے فراڈیے جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بہک جاتے ہیں، فلاں پیر نے تو یہ کرامت دکھا دی۔ یاد رکھیں یہ استدراج ہو جائے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو کوئی کرامت نہیں ہے اس کی۔ ہمیشہ پیر اس کو چننا چاہیے، پکڑنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے جو متبع سنت ہو۔ سنت کا تارک سنت کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو ولایت ملے گی تو اللہ کے نبی کے قدموں کے صدقے ملے گی، جو اللہ کے نبی کو چھوڑے گا کبھی وہ ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں استدراج ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو ڈیل ملی ہوئی ہوگی، جیسا کہ سب سے بڑی ڈیل دجال جو قرب قیامت آئے گا، کیسے کیسے واقعات عقل دنگ رہ جائے گی۔ زمین کو حکم کرے گا یہ زمین خزانے اگلے گی، بادلوں کو حکم کرے گا وہ بارش برسائیں گے۔ بڑا سب سے بڑا فتنہ اس دھرتی پہ جو آنا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں گی، کیا وہ ولی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، بڑا بدبخت دجال، اس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا۔ تو یہ تین چیزیں، معجزہ، کرامت، استدراج۔ استدراج کا مطلب کہ اللہ نے اس کو ڈیل دی ہے، جب اللہ رسی کھینچے گے تو سب اگلی پچھلی برابر ہو جائے گی۔ تو یہ معجزہ واقعہ معراج ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے جو عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ، اچھا اس کا پس منظر کیا تھا؟ ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ معراج میں کیوں بلایا اللہ نے اپنے حبیب کو؟ تقدیر میں تو سب لکھا تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر کروائی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 نبوی کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور وہ سال ایسا تھا، آپ جانتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہی ایک نعرہ بلند کرنا تھا کہ اپنے بھی برائے بن گئے۔ سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب بدبخت تھا، وہ کہنے لگا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس وجہ سے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم نہیں مانتے یہ بات، ہم تو 360 بتوں کے پجاری ہیں، ہم کیوں ان کو چھوڑے؟ سب سے پہلا چچا تھا پتھر اٹھا کر مارنے والا، یہ وہ چچا تھا جب بھتیجے کی ولادت کی خبر سنی تھی تو سویبہ اس کی باندھی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا تھا اس خوشی میں، لیکن وہی بھتیجا جب بڑا ہوا، جب نبی بنا اور اعلان کیا کہ آجو اسلام کی ہوش میں کامیابی اگر ہے تو اسلام میں ہے اور کہیں کامیابی نہیں ہے، تو سب سے پہلا دشمن بھی یہ بنا، تو سارے لوگ دشمنی پہ اتر رہے۔ اب کیسے حالات سنگین ہو گیا، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ ایسے ایسے ظلم کے جس کی کوئی حد نہیں، صحابہ کرام میں ظلم و ستم کے پہاڑ ہے، اتنے ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر انہوں نے کیے جس کی کوئی حد نہیں، کہیں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں پتھراؤ کیا جا رہا ہے، کہیں گالیاں چوکوں میں گالیاں دی جا رہی، کہیں محلوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خود چچا ابو لہب لوگوں سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا بھتیجا جو ہے صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، اس کی بات نہ سننا۔ اور نماز اگر پڑھتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط نے لا کر اوپر ڈال دی، گندگی پھینکی اللہ کے نبی پر۔ کتنی اذیتوں سے یہ سفر، یہ 13 سال مکی زندگی کے گزارے، 10 سال یہی اذیتیں برداشت کی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اسی 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ غم پر غم آ رہے تھے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر پر، کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ اور غمخوار بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غمخوار تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دی، ہر معاملے میں اپنا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا، بڑی مالدار خاتون تھی۔ علماء کرام تفسیر سورہ الضحیٰ کے تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فاغنیٰ،
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اپنے حبیب کو غنی کر دیا تھا. انہوں نے سب کچھ قربان، بڑی تاجر خاتون تھی مکہ کی، سب کچھ قربان کر دیا. اب یہ بڑا ایک صدمہ تھا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. 10 نبوی کو ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ایک ہی سہارا تھے آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش خود کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سہارے اللہ نے دنیا میں، لوگوں کے نظریے ہوتے ہیں میرا تو باپ ہے، میرے بھائی ہے، بڑا سہارا میرے پاس، سارے اللہ تعالیٰ نے سہارے اللہ اپنے حبیب سے چھین لیے اور بتایا زمانے والوں کو کہ یہ یتیم ہے اور اس کا میں ہی وارث ہوں، میں ہی اس کی پرورش کروں گا. بچپن میں والد کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. 8 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہر معاملے میں آپ کی پشت پناہی کی، کافروں کے ساتھ اور ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی، ایمان تو خیر نہیں لائے، اپنے بھتیجے کا دفاع کیا ہر معاملے میں. شیب ابی طالب 3 سال بڑی خطرناک وہ مقام تھا، وہ گھاٹی تھی جہاں جب مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا. تو یہ چچا ابو طالب بھی شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ہر مصیبت برداشت کی اپنے بھتیجے کی خاطر. ان کا بھی 10 نبوی کو انتقال ہو گیا. اب یہ بھی سہارا جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے پریشان کہ سارے سہارے ختم ہو گئے. پھر آپ نے سوچا کہ چلو میں طائف جاتا ہوں، شاید یہ مکے والے تو میری بات نہیں سنتے، طائف والے ہی میری بات سن لیں. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور طائف کا جو سفر ہے کیسا وہ المناک تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور انہوں بدبختوں نے بھی کوئی بات نہ سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنا پتھراؤ کیا کہ جسم لہو لہان ہو گیا. اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کب آئی ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ طائف کا سفر مجھے نہیں بھولتا، سب سے زیادہ مصیبتیں مجھے دکھ اٹھانا پڑا تو طائف کے سفر میں کہ ان بدبختوں نے کوئی لاج نہ رکھی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے وہاں بھی، اور اس وقت عرب میں رشتہ داری کا بڑا خیال رکھتے تھے لوگ، لیکن اللہ کے نبی کیوں دشمن تھے؟ لا الہ الا اللہ، بس ایک کلمے کی وجہ سے سب کچھ برداشت کیا. اب یہ حد ہو چکی تھی، غموں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے. اب کوئی ایسا چاہیے تھا جو دلاسا دیتا اللہ اپنے حبیب کو، جو اپنے محبوب کو، اللہ کے نبی کو کوئی دلاسا دیتا. کوئی ایسا شخص نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو خود عرشوں پہ بلایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا. اور یہ ایسا سفر ہے نہ اللہ کے نبی سے پہلے کائنات میں ملتا ہے نہ بعد میں قیامت تک مل سکے گا. ایسا سفر اللہ نے اپنے محبوب کو کرایا، عرشوں پر بلایا، اپنے حبیب کو خود دلاسے دیے اور وہ مقام عطا فرمایا. کیونکہ یہ زندگی ہے، جو بندہ بھی دین کی خاطر اذیتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، وہ رہے گا نہیں جاتی. یہ دین کے اندر اللہ نے ایک کشش رکھی ہے، ایسی لچک رکھی ہے، جو جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے دین کی خاطر، جب پھر بلندیوں پہ جاتا ہے تو لوگ اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. بڑے بڑے حضرات ہمارے سامنے ایسے نہیں بڑے بن کے، پیچھے بڑی ہسٹری ہے، ان کی قربانیاں ہیں، قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے العطایا علی متن البلایا، ہمیشہ عطایات کے دروازے کھلتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے. جو بندہ مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. کسی نے کہا تھا تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے ہوگا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب ایسے حالات آ جائیں صبر برداشت استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہارا نام یاد رکھے گی. تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکلیف پر صبر کیا اور اپنا کام نہیں چھوڑا ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. لوگ تو کیڑے نکالتے رہتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، کبھی بھی دین کا کام نہ چھوڑ دینا. اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اس پر ڈٹے رہیں. زمانہ ہر طرف سے پتھراؤ کرے گا پر، لیکن اگر استقامت ہوئی تو انشاءاللہ ایک دن یہی لوگ تعریفیں کریں گے. پھر یہی لوگ تھے مکہ کے لوگ جو جانی دشمن تھے. ایک وقت وہ آیا تھا اللہ کے نبی جب فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے سب کے سر جھکے ہوئے تھے. اس وقت سارے اپنے کیے پہ شرمندہ تھے. اور جو بندہ بھی مصیبت پر صبر کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ، سورۃ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں. سورۃ یوسف کا خلاصہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، تقوی اختیار کیا. تقوی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور آنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنا اللہ کی رضا کی خاطر.
تو اس کا مطلب کیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسا نوازتے ہیں کہ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، مصیبتیں بچپن سے شروع ہو چکی تھی، لیکن صبر کیا، ہر مصیبت پر صبر کیا، کہاں بھائیوں کا ظلم و ستم، کہاں پھر کنویں میں، پھر منڈیوں میں بکے، پھر کہاں جا کر محل میں آئے تو زلیخا کا یہ فتنہ شروع ہو گیا، وہاں بھی تقویٰ کے پر ڈٹے رہے تو اللہ رب العزت نے پھر عزیز مصر بنا دیا، مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ساتھ میچ کھاتی ہیں، مصیبتیں بچپن سے شروع ہو گئی، مصیبتوں پر صبر کیا، تقوی اختیار کیا، ہر قسم کی گناہ سے بچے تو اللہ رب العزت نے فاتح مکہ بنا دیا، پوری کائنات کا سردار بنا دیا۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اب مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، ان کا اصل نام فاطمہ ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں تھے۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ کا نبی ہے اور ایک کزن کے گھر میں جس سے پردہ ہے شرم یہ جائز نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس وقت پردے کے ابھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے جس وقت اللہ کے نبی ان کے گھر میں تھے۔ دوسری بات یہ نبی کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی امت کے لیے بطور روحانی باپ کے ہوتا ہے، اور ساری امت کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، وازواجہ امہاتہم، اور ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں ہیں، تو نبی بطور باپ کے ہوتا ہے، اس لیے اگر گھر میں ہو تو کوئی اعتراض بھی نہیں بنتا، اور اس وقت پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، 27 رجب المرجب، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، پاؤں کو دبایا آ کر، یا رسول اللہ اور ملاقات کی تیاریاں ہیں، تشریف لے چلے، آج اللہ نے آپ کو وہ منظر دکھانے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اس گھر سے، ان کو حتیم میں لایا گیا۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ جو تھوڑی سی چار دیواری اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں بیت اللہ ہی تھا، بیت اللہ کا حصہ تھا۔ قریش مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، پیسے کم تھے حلال کمائی کے، تو انہوں نے حتیم کو باہر نکال دیا۔ اب یہ جو چار چوکور ایک کمرہ نظر آتا ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہے، یہ بھی حصہ ہے۔ اب حتیم میں لایا گیا، اور یہاں ایک اشارہ تھا کہ بیت اللہ میں تو کوئی بندہ جا سکتا ہے، حتیم میں ہر امتی میرا آ سکتا ہے، تو یہ وہ مقدس جگہ ہے، اللہ نے اس کو باہر نکال دیا کہ ہر چھوٹا سے چھوٹا بڑا ہر امتی امیر غریب اس میں بلا جھجک آ سکتا ہے۔ جو اس میں نماز پڑھے گا ایسے ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ وہاں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر حضرت جبریل امین ساتھ میں حضرت میکائیل کے بڑے دو معزز فرشتوں کے سردار آئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، اور اس وقت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، اور لٹا کر پھر جنت سے ایک تشت لائے تھے، ایک پلیٹ ایک برتن لائے تھے جبریل امین، اس میں نورانیت بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ سفر کرنا تھا آسمانوں کا، اور آسمان سائنسدان بتاتے ہیں کوئی جا نہیں سکتا، ایسے گیسیں ہیں، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسے آلات نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام تھا، کیونکہ لے جانے والی ذات اللہ رب العزت کی تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک برتن میں زمزم کا پانی لایا گیا، جبریل امین نے اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا، سینہ چاک ہو گیا، اور وہاں سے دل مبارک کو نکالا، ہاتھ کا اشارہ کیا وہ بھی چاک ہوا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ یہاں علماء کرام ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، زمزم کا پانی جو ہے یہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ جبریل امین جنت سے وہ نورانی تو برتن لا سکتے تھے، پانی لاتے ہوئے تھک جاتے، پانی بھی لا سکتے تھے، لیکن یہ پانی سب سے افضل تھا، افضل نبی کا دل افضل پانی کے ساتھ دھویا ہے، اس لیے زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا۔ یہ زمزم کا پانی یہ بھی معجزہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں اس پانی کو لگی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کو اس سے دھویا گیا ہے۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے ایک نبی کی ایڑیاں جس پانی کو لگی ہیں اور سب سے اعلیٰ اور افضل نبی کے دل کو اسی پانی سے دھویا جائے؟ علماء کرام پر قربان تھے، ہر سوال کا جواب بھی دیے۔ دیکھیں جہاں مقام و مرتبہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کون سے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، بولیں ذرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو پانی جو لگا وہ اللہ کے نبی کے دل کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ تو بے ادبی میں آتا ہے، تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عالم ہے، ایک عالم، اس کا باپ پڑھا ہوا نہیں ہے،
اب جو عالم ہے اگر وہ باپ اور بیٹا دونوں مسجد میں آ رہے ہیں تو نماز کون پڑھائے گا؟ جو عالم بیٹا ہے وہ پڑھائے گا۔ ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ باپ نہیں بیٹھے گا، وہ عالم بیٹھے گا، کیونکہ یہ مقام کیا ہے؟ نماز پڑھانی ہے، بیان کرنا ہے، تو عالم کا مقام یہاں زیادہ ہے، اور باپ سامنے ہی بیٹھے گا، اور باپ آگے مصلی میں نہیں ہوگا۔ باپ کا مقام یہاں کم ہے، کیونکہ یہ مقام کی جگہ کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے ہر آدمی کا۔ تو یہاں ایک عالم جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے گا، وہی بیان کرے گا، وہی نماز پڑھائے گا، کیونکہ اس کا مقام مصلی کی وجہ سے زیادہ ہے۔ باپ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، صدر اور وزیر بھی آئے گا تو وہ بھی نیچے ہی بیٹھے گا، ممبر پہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ مقام، یہ ممبر کیا ہے؟ ممبر رسول ہے، تو یہاں وہ بیٹھے گا جس کا مقام زیادہ ہے۔ اب یہی باپ اور یہی بیٹا نماز پڑھ کے گھر میں گئے، گھر میں جا کر کیا باپ لیٹ گیا ہے یا بیٹا لیٹ؟ باپ اپنے پاؤں بیٹے کے پاؤں دبائے گا یا بیٹا اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا؟ اب بیٹا باپ کے پاؤں دبائے گا، کیوں؟ وہاں باپ کا مقام زیادہ ہے۔ اگر باپ بیٹے کے پاؤں دبائے گا تو یہ بے ادبی میں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا، یہ عزت ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک روحانی سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کیا ہے؟ وہ باپ کی حیثیت میں، اللہ کے نبی انہی کی اولاد میں سے ہیں، وہ باپ ہیں۔ اور جہاں جب مسجد اقصی میں امامت کروانی تھی، وہاں ایک نماز کا معاملہ تھا، سارے نبی پیچھے ہیں، امام الانبیاء مصلی میں ہیں، جہاں بتانا تھا سب سے زیادہ مقام اس کا ہے، لیکن جہاں کوئی نماز کا معاملہ نہیں تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں، وہ باپ کی ایڑیوں کا پانی تو بچے کے لیے ویسے شفا ہوتا ہے، اس لیے باپ کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی اس کے ذریعے سے اللہ کے محبوب پیغمبر کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ یہ پہلی کہنے کے ہارٹ سرجری کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، یہاں پہ 4 مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 2-2.5 سال کی عمر میں جب ابھی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اس وقت، دوسری مرتبہ 10-11 سال کی عمر میں ابھی جوانی پہ قدم رکھنا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کے اس کو دھویا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی کو نبوت ملنی تھی، نبوت ملنے سے پہلے سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور روحانیت اور وہ طاقت رکھی گئی دل کے اندر تاکہ نبوت کو برداشت کر سکے، کیونکہ نبوت ایسی چیز تھی کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے پہلے گزشتہ جمعات میں ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیت اللہ کے بت توڑنے ہیں، میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور بتوں کو توڑو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بے ادبی ہے، میں نیچے بیٹھتا ہوں میرے کندھوں پہ چڑھو۔ فرمایا علی تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ نبوت کا بوجھ ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تھوڑا سا قدم رکھا ان کی تو بس ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ نبوت کا صحابہ کرام فرماتے ہیں سخت سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی جبین اطہر پر پسینے آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی ران پر اپنا سر مبارک رکھا لیٹے ہوئے وہی شروع ہوگی، صحابی فرماتے ہیں ایسے تھا جیسے میری ران ابھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ تو چونکہ بوجھ کو برداشت کرنا تھا تو وہ نورانیت اور وہ نور دل میں رکھا گیا۔ چوتھی مرتبہ یہ جو سفر کرنا تھا ایک آسمانی سفر تھا جو عقل میں آنے والا نہیں تھا، اللہ نے وہ طاقت اور قوت دل میں رکھی، تو دل مبارک کو جب نکالا زمزم سے دھویا، پھر اوپر ہاتھ مارا، سینہ مل گیا آپس میں، بالکل کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے اس کو کے اندر نورانیت اور نور بھرا جو جنت سے لے کر آئے تھے جبریل امین، تو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہاں زمزم کی بات ہو رہی، زمزم ایک مبارک پانی ہے، بڑا بابرکت پانی، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کافرہ عورت کا واقعہ لکھا ہے، اس کا ایسا کوئی لا علاج مرض اس کو لاحق ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ ادھر مکہ میں تشریف لے، کافرہ عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، اس نے سنا تھا کہ زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ اب 21 دن اس نے یہ پانی استعمال کیا، 21 دن کے بعد دوبارہ جا کر ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے بتایا کہ تیرا کوئی مرض نہیں ہے، بالکل سب کلیئر ہے، بالکل صحت یاب۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر یہ زمزم کی برکت سچی ہے، شفا سچی ہے، تو زمزم والا بھی سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگی۔ تو یہ اس پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ بھوک کا علاج بھی ہے اور پیاس کا علاج بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور منافق آدمی اس کو زیادہ پی نہیں سکتا۔ تو جب موقع ملے اس کو کثرت سے پینا چاہیے، بڑا مبارک پانی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے ایک نبی کی ایڑیاں اس پانی کو لگی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا بھی اس پانی میں شامل ہے، تو شفا ہے اس پانی کے اندر۔ تو وہاں جائیں، اگر اللہ ہم
سب کو لیجے، دعا ہے وہاں خوب پانی استعمال کرے، اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آگے لے جانے کے اسباب بنانے تھے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس سے آگے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔